الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين رحمة للعالمين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
جڑے ہونٹ خاموش تے چپ کر کے بیٹھے نے نا، کافی سارے دوست پتہ نہیں پریشان نے کہ اللہ جانے افسوس کر رہے نے یا کچھ سوچ رہے نے، وچار ہو رہا ہے، کوئی حساب و کتاب کر رہے ہیں۔ ساریاں چیزاں نو موقوف کر کے تمام حضرات اپنی زبان کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرات عزیز وقار، خوش بخت، بلند بخت، خوش نصیب، بلند نصیب برادران اسلام، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس محفل میں آپ میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت میرا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خالق کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا جس طرح ہمیں ادب کرنا چاہیے، اللہ کریم ان تمام آداب کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، بڑی ہی بلند ترین بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ میں بڑے بڑے غوث قطب ابدال، ان کا حال بھی یہ ہے کہ سانس لیتے ہوئے بھی آہستگی کے ساتھ سانس لیتے ہیں کہ کہیں سانس اونچی ہو گئی، اس کی آواز اونچی ہو گئی اور شور پیدا ہو گیا تو کہیں بے ادبوں میں نہ لکھا جاؤں۔ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا، بارگاہ مصطفیٰ ایسی بارگاہ ہے کہ جنید اور بایزید جیسے سانسوں کو بھی لیتے ہیں تو روک روک کر، تھما تھما کے، تاکہ سانس کی آواز بھی بلند نہ ہو۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ نے بھی اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا باب جبریل کے پہلو میں دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، اس کا ادب اور پھر اور کسی نے نہیں، قرآن مجید نے سکھایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ کیا نہ کرنا؟ اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور فرمایا کہ اس طرح اونچی آواز سے ان کو صدا نہ لگانا جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو بلند آوازیں کس کے بلاتے ہو، صدائیں لگاتے ہو، یہ نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ نہ ہو کہ تمہارے ساری کی زندگی کے سارے اعمال اکارت اور ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر ہی کوئی نہ ہو، تمہیں اس کی خبر ہی کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے آیت کو پڑھا، یاد کیا، حضور نے یاد کروایا، صحابہ کرام نے یاد کر لیا۔ کچھ صحابہ تو ایسے تھے جن کی کیفیت تھی کہ آواز قدرتی طور پر پست تھی، لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی تھے کہ جن کی آواز قدرتاً بلند تھی۔ ان میں سے ایک صحابی نام ہے حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آواز بلند، جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آنا تو آ کر بات کرتے عام روٹین میں، عام حالات میں، لیکن آواز کی پچ چونکہ بلند تھی اس لیے آواز بلند ہو جاتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ثابت نے آیت کو پڑھا، پڑھنے کے بعد سمجھا تو ان کو جان کے لالے پڑ گئے، انہیں اپنی فکر ہو گئی۔ اب کیا گیا، پہلے ہر وقت، ہر نماز، صبح و شام، دوپہر، ظہر، عصر، مغرب، ہر وقت بارگاہ مصطفیٰ میں رہتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت رہتے، حضور سے کلام کرتے، سرکار سے گفتگو کرتے، حضور کی گفتگو کا مزہ اٹھاتے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، اب انہوں نے سمجھ بیٹھے، دل ہی دل میں اپنے آپ کو مجرم گردان بیٹھے اور کہنے لگے یہ آیت تو نازل ہی میرے لیے ہوئی ہے، اب کیا گیا، گھر میں اپنے آپ کو محصور کر لیا، اپنے آپ کو بند کر لیا، اور یہاں تک کہ گھر والی سے کہا، فرمایا کہ میں اس کمرے میں جا رہا ہوں، اس کمرے کا دروازہ بند کر دے اور کباڑ کو آگے پھٹیاں لکڑیاں رکھ کے اوپر میخیں لگا کے کیلیں لگا کے اس دروازے کو بند کر دے، نہ میں دروازے سے باہر آؤں نہ بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤں۔ اگر دروازے سے باہر آ گیا میرا دل میرے بس میں نہیں ہے، پھر حضور کی بارگاہ میں جانے سے دل نہیں رہے گا، دل باز نہیں آئے گا، نہیں رکے گا، میں مجبوراً چلا جاؤں گا، پھر آواز بلند ہوگی، پھر بے ادبی ہو جائے گی، پھر گستاخی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دروازہ بند کر دیا گیا اور اندر ایک دن گزرا،
دروازہ بند کر دیا گیا، کواڑ بند کر دیے گئے۔ اب ہوا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے دیکھا ثابت نہیں آ رہا، صبح بھی نہیں آیا، دن کے وقت بھی نہیں آیا، شام کے وقت بھی نہیں آیا۔ پتہ کروایا کہ اسے کیا بنی؟ وہ جو صبح شام دن رات صحابہ، وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضور کی دید کو، سرکار کے نظارے کو، حضور کے چہرے کو دیکھنا اپنے لیے بہت بڑی عید گردانتے تھے، اپنے لیے بہت بڑی عید سمجھتے تھے۔ لیکن اب وہ صحابی نہیں آ رہا، اللہ اکبر۔ اور پھر جس نے پوچھا وہ تو اللہ کا حبیب، وہ تو ساری کائنات کا نصیب۔ اب کم و بیش 1,24,000 صحابہ، لیکن یہ اس کی شان ہے کہ ہر ایک صحابی یہی سمجھتا ہے کہ حضور سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ اس کا مقام ہے، یہ حضور کی سیرت اور کردار ہے، اپنے غلاموں سے سرکار کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے پوچھا، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ ماجرا آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اب اس کی آواز تو قدرتاً بلند تھی، اس نے سوچا کہ شاید یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی۔ اس نے اپنے گھر کو بند کر لیا، دروازے بند کر لیے اور کواڑ بھی بند کر لیے، اپنے آپ کو مقفل کر لیا۔ حضور نے فرمایا کرتا کیا ہے؟ عرض کی گئی سرکار نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی سے گفتگو کرتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ فرمایا دن کو بھی روتا ہے، رات کو بھی روتا ہے، صبح کو بھی روتا ہے، شام کو بھی روتا ہے کہ میں اس کریم کی بارگاہ کا بے ادب ہو گیا، میں ان کی بارگاہ سے راندہ درگاہ نہ ہو جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جاؤ اس غلام کو بلا کے لاؤ، جاؤ اسے بلاؤ کہ اس میں تیرا کون سا قصور ہے، اس میں تیری کون سی غلطی ہے، تو جان بوجھ کر تو آواز کو بلند نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے بلایا، وہ غلام بھاگتا بھاگتا، آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں ایسے بھی حالات نہیں۔ کوئی عام سا بندہ بلا لے، عام سے بندے کو، تو کیسے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ نمبردار صاحب ایک بس مس کال فرماویں تو ہم سب کال کرتے ہوئے نہ تھکیں، اور دن میں مسجد سے 5 مرتبہ اذان آئے، اور نوجوان، میرا بوڑھا، میرا بزرگ، لڑک پن کا مالک، جوانی کا مالک، اور وہ مسجد کی طرف نہ آئے، تو یہ کس کے ساتھ نا انصافی ہے؟ یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے، اپنی ذات کے ساتھ۔ آج یہاں پہ پتہ نہیں چلے گا، محسوس نہیں ہوگا، محسوس ہوتا بھی ہے، لیکن ہم نے اپنے ضمیر کو سلا دیا ہے۔
ذہن کسی اور طرف متوجہ کر لیتے ہیں، یہ اس طرح نہیں تو اس طرح ہے، اس کی یہ وجہ نہیں تو وہ وجہ ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بیگانے ہو گئے تو رزق سے برکتیں بھی ختم ہو گئیں، چہروں کی نورانیتیں بھی چلی گئیں، اعمال اور کردار کی پاکیزگیاں بھی چلی گئیں۔ ہر بندہ گھر میں بھی پریشان ہے، بازار میں بھی پریشان ہے، در میں بھی، گھر میں بھی، ہر نگر میں پریشان ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم جو تیرے غلام تھے تو خلق کے امام تھے، تجھ سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی بقار۔ اللہ اکبر۔ صحابی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، صحابی بھاگتا بھاگتا جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، گھٹنے زمین پہ لگا دیے، گھٹنے زمین پہ مٹی پہ، پاؤں حضور کے، اپنا ہاتھ حضور کے پاؤں پر رکھ دیے، اب ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے آنسو برساوے، عرض کرے یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا، میرے علم میں نہیں تھا، لا علمی میں آواز بلند ہو جاتی تھی۔ کریم نے قریب فرمایا، قریب فرما کے حضور نے پھر مجدہ جافزہ سنایا، حضور نے خوشخبری سنائی، فرمایا نہ رو میرا غلام پریشان نہ ہو، مجھ سے خوشخبری لے لے، مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لے کہ ساری زندگی تیری گزرے گی تو قابل ستائش گزرے گی، لیکن جب تو مرے گا سر پر شہادت کا تاج دھرے گا، تو یہاں سے شہید ہو کے مرے گا۔ فرمایا جب تیری موت ہوگی تو بے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ یہ حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تیری بے ادبی نہیں تھی۔ کن کی بے ادبی تھی؟ وہ بدو دیہاتی عرابی آئے اور آ کر مسجد نبوی میں واویلا مچانے لگ گئے۔ صحابہ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام ابھی گھر تشریف لے گئے ہیں، ابھی سرکار گئے ہیں، ابھی کے ابھی گئے ہیں اور آ جائیں گے خود۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ عَلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ قرآن کہتا ہے کاش کہ وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ خود بخود ان کے اوپر، ان کے سامنے گھر سے نکل کر موجود ہو جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، لیکن انہوں نے تو واویلا مچا دیا۔ پھر انہوں نے واویلا مچایا تو اللہ کریم نے پھر ہر ان کی بے ادبی کا بالکل سدباب فرما دیا۔ فرمایا آواز بھی بلند نہ کرو، نبی سائیں کے آگے چلنا بھی نہیں ہے، حضور کی بات کو کاٹنا بھی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی معاملے میں تم نے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے ادب کر کے سکھایا، ادب کر کے بتایا اور سب کو دکھایا کہ ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں پھر جب کوئی صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کے لیے شرف باریابی چاہتا تھا، اجازت مانگتا تھا، حضور گھر کے اندر تشریف فرما ہوتے، بس آتے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے، کس طرح اپنے جو ہے وہ انگلی کے ناخن کے آگے والے کنارے سے، حدیث کے الفاظ فرمایا کانوا یقرؤون بالاظافیر، وہ دروازہ کھٹکھٹاتے تو ناخنوں کے ساتھ کتنی سی آواز پیدا ہوتی ہوگی، بالکل ہلکی سی آواز۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے ادب کر کے سکھایا، ادب کر کے بتایا کہ اس نبی سائیں کا ادب کیسے کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام اس جہان سے پردہ فرما چکے،
سال ہو گئے تقریباً 8 یا 9 سال. اور پھر ہوا کیا؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مزار اقدس پر موجود تھی، حاضری دے رہی تھی حضور کے مزار اقدس پر، کہ ساتھ ہی دیوار میں کیل میخ ٹھونکنے کی آواز آئی. تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھاگ کر گئی، جا کر میخ ٹھونکنے والے کے ہاتھ سے ہتھوڑی کو پکڑ کے ہٹا لیا. فرمایا کہ کیا کر رہا ہے؟ اتنی بلند آواز سے شور کر رہا ہے، جانتا نہیں ہے کہ اس حجرے میں اللہ کا یار آرام فرما ہے. سبحان اللہ. یہ حضور کی وفات کے بعد کی بات ہے. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منصور جب مسجد نبوی میں آیا، بلند آواز سے بات کرنے لگا، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ پکڑا، پکڑ کے جھٹک کے اسے کہا، فرمایا جانتا نہیں ہے آواز بلند کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا تو خلیفہ ہوگا اپنے محل کے اندر، لیکن یہاں پر تو حاضر ہے بارگاہ مصطفیٰ میں. فرمایا اپنی آواز کو پست کر لے، تو قرآن پاک نہیں پڑھا، تو نے نہیں سمجھا. قرآن کی یہ صدا تو ہر وقت گونج رہی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. امام مالک نے جھٹک کے اسے روکا، روک کے جکڑ کے اسے کہا، فرمایا خبردار، یہاں پر تیری خلافتیں نہیں چلے گی، یہاں پر تیرا کوئی ایسا ماجرا نہیں چلے گا، یہاں پر حکم چلے گا تو صرف خدا کا، اور دوسرا حکم چلے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کا. یہاں پر آواز کو پست کر میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے. میں وہ سائل ہوں جسے کوئی بھی صدا یاد نہیں. بارگاہ مصطفیٰ وہ بارگاہ ہے. کسی نے دیکھا نا مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ وہ کالے رنگ کا کتا اور اس کو پکڑ کے جھپیاں ڈال رہا ہے اور چوم رہا ہے، اس سے پیار کا اظہار کر رہا ہے. اس نے پوچھا تجھے کیا ہوا، اس کو کیوں چوم رہا ہے؟ کہنے لگا یہ اس گلی کا کتا ہے جس میں میری لیلا رہتی ہے. وہ تو دنیا دار تھا، دنیا سے محبت کرنے والا تھا، لیکن اللہ اکبر پھر مدینے کی گلی ہو اور وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ہو اور وہاں پہ کھڑا پیر مہر علی ہو، حضرت سیدنا جماعت علی شاہ کی ذات کھڑی ہو. اللہ اکبر. چلتے تھے حضرت امام مالک، ساری عمر گزر گئی، ننگے پاؤں مدینے کے گلی کوچوں میں چلتے رہے، مدینے کے گلیوں بازاروں میں ننگے پاؤں چلتے رہے، کبھی جوتا نہ پہنا اور بازار کے درمیان میں نہ چلتے بلکہ ایک طرف ہو کر چلتے. کسی نے پوچھا امام یہ کیا وجہ ہے آپ درمیان میں نہیں چلتے ہو، سواری پر سوار ہو کے سفر نہیں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اسی گلی کوچے سے ایک وقت تھا کہ وہ اللہ کا یار گزرا کرتا تھا، اگر سواری پر بیٹھ جاؤں یا پاؤں میں جوتا پہن لوں اور گلی کے درمیان سے گزر جاؤں، یہ نہ ہو کہ حضور کے قدموں والی جگہ پر میرا قدم آ جائے اور میرا نام کہیں بے ادبوں میں نہ لکھا جائے، میرا نام کہیں
بے ادبوں میں نہ لکھا جائے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے مشرب سے میں نے 9 سال تک خوشک چینی کی ہے، اور جن کے فیض سے الحمدللہ میں آپ کے سامنے موجود۔ آپ جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے لیے جاتے تھے، کپڑا یوں کر کے اٹھاتے تھے، گلی میں یوں ڈال کے، اپنے آپ کو پکڑ کے، یوں پکڑ کے بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو جاتے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا مجرم حاضر ہے، آج یہاں پر ہی جو کچھ پوچھنا ہے، باز پرس کرنی ہے کر لے، کل قیامت کے دن مجھے ساری مخلوق کے سامنے میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ وہ ادب والے لوگ تھے۔ ضیاء القرآن لکھی، پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اور ضیاء النبی شریف لکھی، بارگاہ مصطفیٰ میں بڑا ارمغان عقیدت پیش کیا، اور ان کی سیرت کی کتاب اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا اپنے دور میں۔ اس کے مصنف حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کوئی عام سا بندہ نہیں، اللہ اکبر، بات چل پڑی، وہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ تھے۔ 12 ربیع الاول کا دن، کون سا دن؟ 12 ربیع الاول کا دن، جس طرح اس سال ہم نے صبح تہجد کی نماز کے بعد محفل کا اہتمام کیا تھا، وہی 12 ربیع الاول کا دن تھا، رات کا وہی پچھلا پہرا تھا، وہ پیار کا لہرا تھا، وہ شہر پھیرا تھا، پیر محمد کرم شاہ کا جہاں ڈیرا تھا۔ فرمایا پچھلی رات ڈلی تھی، پیار کی ہوا مدینے سے چلی تھی، ساتھی پڑھ رہے تھے نعت قصیدہ، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور کریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے کہ اچانک پیر مہر علی، آپ پیر کرم شاہ صاحب بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے برس گئے، پھر اٹھے، اٹھ کر مسجد کے عین صدر دروازے کی طرف گئے، وہاں جا کے ایک جگہ پر گھٹنے زمین کے ساتھ لگا دیے، پاؤں بھی نیچے قالین پر ہاتھ بچھا دیے، اور اپنے ہونٹوں کے ساتھ قالین کو بوسہ دیتے نظر آ رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو برساتے نظر آ رہے ہیں۔ جب وہ کیفیت کافور ہوئی، طبیعت پرکیف و پرسرور ہوئی، کافی دیر بعد دوستوں نے، عزیزوں نے پوچھا، حضور یہ کیا ماجرا تھا، یہ کیا کیفیت تھی، ہم نے تو آج تک ایسی کیفیت آپ کی نہ دیکھی۔ فرمایا تم دیکھ رہے تھے ظاہر کو، میری آنکھوں سے دیکھتے تمہیں پتہ چل جاتا کہ جس کی یاد میں تم محفل سجا کے بیٹھے تھے، وہ سونا آج خود کرم اس نے کمایا تھا، ابھی ابھی وہ سونا خود تشریف لایا تھا۔
اسی لیے کہتے ہیں خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، یہ ادب ہے، اور ادب ہی بندے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ حضرت سیدہ میمونہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ کی صاحبزاد، ان کی جو ہے وہ ہمشیرہ تھی، اور حضرت سیدنا ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان آئے ملنے کے لیے آئے اپنی بیٹی کو، اور ان کا وہ کھجور والا بستر، سرکار کا بستر مبارک کھجور کی چھال والا لگا ہوا تھا۔ اب سیدہ نے جب دیکھا تو آپ نے بھاگ کر بستر کو لپیٹ کر سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور باپ کو نیچے بیٹھنے کے لیے کہہ دیا۔ اس نے کہا بیٹی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، کیا یہ جو بستر تم نے لپیٹا ہے یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا؟ اس نے کہا ابا جان غصہ نہ کیجئے، برا نہ مان جائیے گا، آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے کیونکہ اس بستر پر وہ ہستی تشریف فرما ہوتی ہے جس کے ساتھ خود اللہ کو پیار ہے۔ اس بستر پر وہ ذات تشریف فرما ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ کریم کو بڑا لگاؤ ہے۔ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، چٹائی پہ حضور بیٹھے لیکن حال یہ ہے کہ عرش تک بیٹھا ہے، چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ایسا محبوب ہوا ہے نہ ہوگا نہ کہیں ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، کیوں جی سر عرش پر، عرش کا بھی جو اوپر والا کنارہ ہے سرکار تو وہاں سے بھی گزر گیا۔ تسی اج سن دے کوئی نہیں، میں نے پتا ہے خان بلوچ صاحب چادر منہ دے کے کر کے گلاں کرن نال پھر بھی پتہ لگ جاندا بندہ گل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ پھر جو بندہ جیسا ادب لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو اتنا نوازتے ہیں۔ شیخ احمد رفاعی جب آپ آئے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونے کے لیے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، ہاتھوں کو باندھ لیا اور باندھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں دور تھا، ہجر تھا، فراق تھا، حضور سفر تھا، پردیس تھا، وہاں سے میں اپنی روح کو آپ کے روضہ اقدس پر بھیجا کرتا تھا، میری روح آتی تھی آپ کے مزار اقدس کا طواف کر کے واپس چلی جاتی تھی، حضور طبیعت کو پرکیف و پرسرور ہو جاتی تھی، لیکن حضور آج میں اپنا ظاہری جسم لے کے آیا، حضور آج آپ بھی کرم کمائے، آج آپ بھی کوئی منفرد اپنی شان کا اظہار فرمائے۔ آپ کے مزار اقدس سے آواز آئی، فرمایا بول غلام چاہتا کیا ہے، بول چاہتا کیا ہے؟ عرض کی حضور بنفس نفیس آیا ہوں، دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کرم کمائیں، اپنا کریم ہاتھ بڑھائیں اور میں اس کے ساتھ مصافحہ بھی کروں اور اس کے اوپر بوسہ بھی دوں
اور اپنی طبیعت کو میں نور علی نور کر دوں۔ سرکار نے کرم کمایا، شیخ احمد رفاعی کی درخواست کو قبول کر کے مزار اقدس سے دست اقدس باہر نکلا۔ شیخ احمد رفاعی نے ہاتھ میں ہاتھ ٹکایا، لبوں کو حضور کے دست اقدس پر لگایا، بوسہ دیا، اور وہاں پر تقریباً 300 بندہ موجود تھا جنہوں نے شیخ احمد رفاعی کے توسط سے حضور کے دست اقدس کا بوسہ حاصل کیا۔ جتنا ادب کوئی لے کے جائے گا وہ کریم اتنا نوازے گا، وہ کریم اتنا نوازے گا۔ قرآن مجید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو کہاں جائیں؟ فرمایا جاؤ حبیب تیرے پاس آ جائیں۔ کہاں آ جائیں؟ تیرے پاس آ جائیں۔ مولا گناہ تو تیری بارگاہ میں معاف ہوتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہو جاتی تیری بارگاہ سے، اب تو اپنے اس کا درد دکھا رہا ہے، اپنے نبی کا درد۔ فرمایا ہاں وہاں جاؤ گے تو پھر کریم نبی تمہاری معافی کے اوپر مہر لگائے گا، تمہاری معافی کے اوپر مہر تصدیق ثبت فرمائے گا، اور جب وہ کرم کمائے گا، رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش فرمائے گا، تو پھر تمہارا بگڑا ہوا کام سارا کا سارا بن جائے گا۔ حضور علیہ السلام آپ ظاہری پردہ فرما گئے۔ اسی آیت کے ذیل، اسی کے تحت تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا، فرماتے کہ حضور کو پردہ فرمائے، ظاہری پردہ فرمائے، سرکار کو 3 دن گزر گئے تھے کہ ایک دیہاتی بدو عرابی چلتے چلتے مدینہ میں آ گیا۔ اب کبھی اس سے پوچھے رسول کریم کی ذات کہاں ہے، کبھی اس سے پوچھے سرکار کی ذات کہاں ہے، کبھی اس سے پوچھے حضور کی ذات کہاں ہے، این رسول اللہ، کبھی اس سے سوال کرے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات کہاں، لیکن کس میں یارائے ہمت کہ وہ بولے، کہ وہ بتا دے، وہ تو پردہ فرما گئے، جس سے پوچھے اسی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، وہی روتا نظر آئے، وہ جب روتا دیکھے اور پریشان ہو جائے اور گھبرا جائے اور اس کی کیفیت بدلتی چلی جائے۔ چلتے چلتے کئی لوگوں سے پوچھا اس نے، پوچھنے کے بعد آخرکار آیا پیارے علی المرتضیٰ کے پاس، آپ سے آ کے پھر سوال کیا اینا رسول اللہ، پیارا علی آپ ہی بتا دے کہ حضور کی ذات کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے علی نے بھی لبوں کو نہ ہلایا، بس انگلی اٹھا کے حضور کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ تو وہاں چلے گئے، وہ تو ظاہری ہم سے رشتے توڑ گئے، وہ تو ظاہری طور پر ہم سے مکھ موڑ گئے، وہ تو وہاں چلے گئے۔ اب بھاگا حضور کے مزار اقدس والی جگہ پر آیا، آ کر کھڑا ہو گیا، آ کر کہنے لگا کریم لجپال نبی، اللہ کریم تو ان کو جو گناہ کر لیتے ہیں، جو ظلم کر لیتے ہیں، گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں، ان کو اللہ کریم تو تیرا در دکھاتا ہے، لیکن تو بھی یہاں سے رخصت ہو گیا، اب بول ہم کس کے در پر جائیں؟ اب جا کر کس کو دکھڑے سنائیں، کس کو جا کر اپنے زخم دکھائیں، کس سے مرہم پائیں، کس سے جا کے اپنا علاج کروائیں؟ ابھی رو رہا ہے، روتا چلا جا رہا ہے، گھٹنے جا کے مٹی پہ لگے اور سر اس نے ماتھا رکھ دیا حضور کے مزار والی مٹی پر، اور ہاتھوں میں مٹھیوں میں مٹی لے کے اپنے سر میں ڈالنا چاہتا تھا کہ حضور کے مزار اقدس سے آواز آئی ابشروا
انہو قد غفر لک، فرمایا او آنے والے کو خوشخبری دے دو کہ تیرے آنے سے اللہ نے کرم کما دیا ہے، تیرے اوپر رحمت کا بادل برسا دیا ہے، تیرے تمام گناہوں کو اللہ کریم نے یہاں آنے سے معاف فرما دیا ہے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں یہی بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ آنا ہے تو حبیب کے در سے ہو کے آؤ، اس کے نگر سے ہو کے آؤ۔ اللہ رب العزت نے مجھے وہ نبی عطا فرمایا، تیرے حصے میں میرے حصے میں وہ نبی، اس نبی کریم علیہ السلام کی ذات آئی کہ جیسا نبی جیسا رسول نہ اللہ کریم نے بنایا ہے اور نہ ہی بنانے کا کوئی پروگرام ہے، کوئی اللہ کریم کے بنانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ حضور ختمی المرتبت بھی ہیں، ختم نبوت بھی سرکار کا خاصہ ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مراتب اتنے بلند ہیں، اتنے رفیع ہیں، آپ کی شانیں اتنی بلند ہیں کہ وہ حد بیان سے باہر ہیں، ان کو بیان کرنا نہ کسی کے بس میں ہے۔ یہ ایسے ہی جو ہے وہ جھوٹے یہ دعوے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کی ذات جو ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہے، حضور کی ذات جو ہے وہ اس کو بڑے بھائی کی طرح سمجھنا چاہیے، اس کا جو ہے وہ یہ مقام ہے وہ مقام ہے، وہ بھی بشر تھے ہم بھی بشر ہیں۔ بشریت حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے اور نورانیت بھی میرے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اور جہاں تک حقیقت کی بات ہے، حقیقت نہ میں جان سکتا ہوں، نہ آپ جان سکتے ہیں، نہ کوئی دوسرا بندہ جان سکتا ہے۔ کہنے والے کہہ کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جا ہے علا کوئی نہیں سکتا۔ حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابا بکر، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کریم کے سوا اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ جڑے ستے پہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ کی یہ گھروں لڑ کے آئے ہو؟ اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ سارے نہیں بولے، ذرا اونچی آواز میں سارے مل کے آتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، محفل میلاد مصطفیٰ۔ حضور علیہ السلام کا ادب اس طرح کریں جس طرح کرنے کا حق ہے، اور صحابہ کرام نے ادب کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کا ادب کس طرح کرنا ہے۔ اور جب آپ کو مجھے اللہ کریم جو ہے وہ اس بارگاہ کی حاضری نصیب کرے، مدینہ شریف کی حاضری بھی ہو، حج و عمرہ کی سعادت بھی نصیب ہو، وہاں جائیں، صرف اور صرف یہ نہ گمان میں لے کے جائیں کہ میں صرف سفر کر رہا ہوں، میں صرف مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہوں، بلکہ نیت یہ ہو کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہا ہوں، کیونکہ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، وہ صبح لالازار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ وہاں تو بگڑیاں بنتی ہیں، وہاں تو خیرات ملتی ہے، جو کچھ مانگو، جو کچھ مانگو، جو کچھ مانگو۔ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے
وہ مانگو گے وہ بھی ملے گی، اور اخروی حوالے سے کچھ مانگو گے تو وہ بھی عطا ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم فرمانے والا ہوں اور اللہ کریم مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے اس میں کوئی تخصیص نہیں کی کہ میں کیا تقسیم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی تخصیص نہیں کی کہ اللہ کریم نے کیا چیز عطا کرنی ہے۔ جب دونوں چیزوں کا حکم مطلق ہے تو پھر المطلق یجری علی اطلاقہ، المطلق یطلق علی الاطلاق، مطلق کا اطلاق مطلق پر ہوتا ہے، عام حکم ہے تو عام ہی رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم سب کچھ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں سب کچھ تقسیم فرماتا رہتا ہوں۔ یہ کرسی کس کی ہے؟ مثال دے رہا ہوں، یہ کرسی کس کی ہے جی؟ ملکیت کس کی ہے؟ مالک آپ کے گھر کی ہے۔ اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں کہ میں کہوں بھائی یہ میں بیچنا چاہتا ہوں، اس کو کون خریدے گا؟ یہ میرے لیے ٹھیک ہے کیونکہ میں تو اس کا مالک ہی نہیں ہوں، میں تو اس کا مالک ہی نہیں ہوں، تو میں اس کو کیسے بیچ سکتا ہوں؟ میں تو نہیں بیچ سکتا، میری ملکیت میں ہے، میرا یہ کپڑا ہے، ہاں میں اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں بھائی یہ میں بیچنا چاہتا ہوں، اس کی فلاں قیمت ہے، قیمت ادا کر کے تو اس کو لے لو، یہ میرے بس میں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، میری ویسٹ کوٹ ہے، میرا یہ سوٹ ہے، جو کچھ میری ملکیت میں ہے وہ میں بیچوں گا۔ اب صدقے جائیں حضور علیہ السلام کی ملک کہاں کہاں ہے؟ فرمایا وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض، میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو وزیر زمینوں میں ہے۔ وزارت اسی کی ہوتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وزارت کس کی ہوتی ہے؟ جس کی حکومت ہوتی ہے۔ ایسے تو ہو نہیں نہ سکتا ابھی وزیر عمر میاں نواز شریف دے حکومت بڑھ جائے عمران خان دی، کہ ہو سکتا ہے؟ ایسے آئی بڑی چس سے تبدیلی روک سکو تو اس طرح ہو نہیں سکتا کہ وزیر کسی کا ہو اور حکومت کسی کی بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں اور دو وزیر زمینوں میں، زمین والے وزیروں کا نام ابو بکر و عمر اور آسمان والے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل۔ اور پھر وزارت کہاں تک پھیلی ہوئی؟ جب ہجرت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مدینہ شریف۔ باتیں بڑی لمبی ہیں، موضوع بڑے طویل ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ عرض کرتا جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسلمانوں کے پاس پانی پینے کے لیے میٹھے پانی کا کنواں موجود نہیں ہے اور کنواں یہودی کے پاس ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں محمد عربی اس کے ہاتھوں جنت کا سودا کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ جنت کا سودا کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی غلام حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضور نے اعلان فرما دیا، فرمایا یاد رکھنا آج کے دن عثمان غنی نے ہم سے جنت خرید لی ہے۔ اور پھر حضور نے مجدہ جاں فضا بھی سنایا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا میرے عثمان کی شفاعت سے 70,000 بندہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی سائیں کی ذات کو جو مقام ہے اس مقام کے حوالے سے پہچانتے ہوئے، مانتے ہوئے، جانتے ہوئے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان رکھیں اور حضور کی ذات سے محبت رکھیں، سرکار کی ذات سے انس اور لگاؤ رکھیں۔ اور پھر محب وہی سچا ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا کو زندہ کرتا ہے۔ اور آپ اگر محبت کا دعویٰ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی اداؤں کو، سنتوں کو زندہ نہ کریں، شریعت مطہرہ کی پاسداری نہ کریں، دین اسلام کی پیروی نہ کریں، تو آپ اپنے وعدے میں
پھر سچے نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ یہ پھر نعرہ سچا نہیں ہوگا بلکہ یہ نعرہ کھوکھلا ہوگا۔ آئیں آج کی اس بابرکت محفل میں عہد کر کے بیٹھے، عہد کر کے اٹھے، یہاں سے اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر کے اٹھے، اپنا تزکیہ و تجزیہ نفس کر کے اٹھے کہ پچھلی زندگی میں جتنی غلطیاں ہو گئیں ان تمام غلطیوں کو اللہ کریم معاف فرما دے۔ آئندہ میرا قدم قدم اٹھے گا تو رضائے خدا میں اٹھے گا اور رضائے مصطفیٰ میں اٹھے گا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔